بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج پریزنٹیشن پارٹ 1 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کوشش ہوگی کہ مختصراً جو عام سوالات ہیں میں ان کو کور کروں۔ جو اہم سوال ہے وہ میقات کے متعلق ہے۔ حجاج کے لیے میقات کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ ان حاجیوں کے لیے ہے جو مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، یا لم جو ہے وہ ان پاکستانی حجاج کے لیے جو سمندر کے ذریعے جاتے ہیں، اور قرن المنازل جو ہے ان حجاج کے لیے ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کون سا میقات جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، تو یہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ پلگرم جو ہے وہ اویلڈ روڈ ٹو مکہ فیسلٹی کے ناٹ گو تھرو انڈر دا پروسیس آف امیگریشن۔ جن حجاج کو روڈ ٹو مکہ فیسلٹی جنہوں نے اویل کیے وہ امیگریشن پروسیس سے نہیں گزریں گے، ان کا پروسیس یہاں پاکستان سے ہی ہو جائے گا، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اور اپنا لگیج جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے۔ فارمیلٹیز کے لیے 4 کاپیاں پاسپورٹ، ویزا، پکچر ان کی ضرورت پڑے گی ڈپارچر کے ٹائم۔ اوریجنل اپنے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ بھی 4 سیٹ کروا کے حجاج کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ کتنی کاپیاں حجاج کو چاہیے اور کس تعداد میں، تو یہ 4 کاپیاں ایچ کی ہوں گی۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ واکنگ اینڈ رننگ بٹوین صفا اینڈ مروہ 7 ٹائم از کالڈ سعی۔ یہ صحیح لفظ جو ہے سعی ہے۔ 7 مرتبہ صفا مروہ کے 2 پہاڑیوں کے درمیان واک کرنا اور جو سبز گنبز ہیں ان کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ کو مس کر دیتا ہے، if any person skip وقوف عرفہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دم دے گا یا کیا ہوگا؟ لیکن اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ کوسچن آئے گا تو اس پہ دم ہوگا، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ جو حج از ناٹ پرفارمڈ، وہ ایم سی کیو کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ یہ بھی ایم سی کیو بنتا ہے کہ پاک حج ایپ میں کون سی چیزیں ہیں؟ تو پاک حج ایپ میں ٹریکنگ حاجی، اس کے ساتھ حاجی کا ٹریک کیا جا سکتا ہے جو گم ہو گیا ہے، اور کمپلین بھی کی جا سکتی ہے مینجمنٹ کے لیے اور گائیڈنس کے لیے بھی، اور حج بک لیٹ بھی اس میں موجود ہے۔ پاک حج ایپ میں ان چیزوں کی سہولت موجود ہیں۔ اس کا بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ پاک حج ایپ میں کون سی چیزیں یا کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اسی طرح پاک حج ایپ کو کیسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو لاگ ان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو پاک حج میں سب سے پہلے اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے اور اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے تو وہ لاگ ان ہو جائے گی۔ یہ مین چیز ہے جو حجاج جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھانا بھی چاہیے جن کو یہ چیز آتی ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے CNIC نمبر اور اپلیکیشن نمبر ڈالنا ضروری ہے، اس کے بغیر لاگ ان نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کون سی چیزیں اسپیشلی مرد اور عورت کو دی جاتی ہیں؟ تو سم، بیلٹ فار مین اینڈ اسکارف فار وومین۔ دوپٹہ جو ہے عورت کے لیے اور بیلٹ جو ہے نا مرد کے لیے اسپیشلی وہ دی جاتی ہیں۔ یہ کوسچن ایم سی کیو بن سکتا ہے جو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ یہ شارٹ فارم بھی آ سکتا ہے۔ ایم سی او کس کو کہا جاتا ہے؟ ایم سی او کس چیز کا شارٹ فارم ہے؟ یہ ہے ایم سی او اسٹینڈس فار مشن کنٹرول آفس۔ اس طرح کے پہلے لیکچر میں بھی کچھ میں نے ایبریویشن دیے ہیں۔ اور یہ کہ اے او ٹی ایک ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ یہ حجاج کو دیا جا سکتا ہے، تو اے او ٹی ول بی پرووائڈیڈ ٹو حجاج۔ یہ پاک حج کے بارے میں معلومات کے بارے میں ایم سی کیوز کافی زیادہ بن سکتے ہیں کہ اس میں کون سی فیسلٹیز ہیں۔ تو اس میں پلگرم اینڈ گروپ انفارمیشن ہوگی، حج ٹریننگ ہوگی، اس میں ویکسینیشن کی معلومات ہوگی، ڈپارچر کی معلومات ہوگی، ارائیول آف فلائٹ کی معلومات ہوگی، مکتب انفارمیشن ہوگی، اکوموڈیشن ان مکہ اینڈ مدینہ، مکہ اور مدینہ میں رہائش کے متعلق بھی معلومات ہوتی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پاک حج اپلیکیشن میں ہوں گی، جس کو بک لیٹ بھی ہوگا۔ حاجی جہاں پہ بھی کوئی اگر پڑھا لکھا حاجی ہے اس کو کوئی پریشانی بنتی ہے تو وہ وہاں پہ بھی جو ہے دیکھ سکتا ہے، ورنہ جو ناظم ہوں گے یا معاونین ہوں گے یا معلمین ہوں گے وہ ان کو سمجھائیں گے۔ حج پریزنٹیشن پارٹ 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آفٹر طواف زیارہ سعی کیا ہے؟ واجب ہے۔ طواف زیارہ کے بعد سعی جو ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن، ٹائم پیریڈ فار طواف زیارہ از آفٹر رمی ٹل
12 ذی الحجہ۔ طواف زیارہ کے بعد رمی کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ تو یہ جو ٹائم ہے 12 ذی الحجہ تک ہے، 11 تک نہیں ہے، 12 ذی الحجہ تک ہے، لیکن آپشنل ہے کہ 13 کو بھی کر سکتے ہیں رمی، لیکن وہ مستحب ہے۔ کریکٹ سیکوینس ریگارڈنگ حج، حج کی جو صحیح ترتیب وہ کیا ہے؟ پہلے تھروئنگ پیبلز، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، پھر گیٹنگ بلیڈ، شیو کرنا، بلیڈ لگانے کے بعد آپ ناخن بھی تراش سکتے ہو، خط بھی بنا سکتے ہو، لیکن آپ نے بال کٹوانا یہ لازمی ہے، حج کے بعد یہ ترتیب ہے۔ قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کین بی ڈن آن 10th آف ذی الحج، قربانی کا جو وقت ہے 10 ذی الحج کو کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگے جو ہے کچھ ڈسٹینسز ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ہے آن 10th ذی الحجہ 7 پیپلس آر تھرون ٹو ہٹ جمر عقبہ، 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں جو ہیں وہ جمر عقبہ کو شیطان کو ماری جاتی ہیں، 10 ذی الحجہ کو 7 ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ تعداد بڑھتی جاتی ہے جب تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر گیٹنگ بلیڈ از واجب آفٹر پرفارمنگ حج، حج کرنے کے بعد شیو کرانا، سر منڈوانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے حج کے بعد پہلے کچھ کر لیا تو اس پہ دم پڑ جائے گا۔ ڈسٹینس بٹوین مزدلفہ اینڈ عرفات از 5 کلومیٹرس، یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے، 3.5 ہے یا 5 کلومیٹر، تو یہ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح ڈسٹینس بٹوین منا اینڈ عرفات، منا اور عرفات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ 9 کلومیٹر کا ہے۔ آپشن دیے جاتے ہیں 5 ہیں 3 ہیں، تو یہ صحیح طرح سے یاد کرنا چاہیے کہ یہ 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، منا اور عرفات کے درمیان یہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ڈسٹینس ہے وہ مکہ سے عرفات کا ہے، وہ تقریباً 12.5 ہے۔ ڈسٹینس بٹوین حرم اینڈ عرفات، حرم بیت اللہ سے مکہ جو ہے مین حرم کعبہ جو ہے وہاں سے لے کر عرفات تک یہ 12.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو باقی فاصلوں سے زیادہ ہے، منا مزدلفہ سے یا مزدلفہ عرفات سے، یا جو دوسرے ڈسٹینس ہے جو شعائر ہے ان میں۔ ڈسٹینس بٹوین حرم اینڈ منا، حرم اور منا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو وہ 3.5 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر ہے۔ حرم سے جو منا ہے وہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے، پرانے لوگ تو پیدل بھی جاتے تھے یا ابھی بھی لوگ پیدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ ٹوٹل پیپلز تھرون ڈیورنگ 10، 11، 12 ان کی تعداد کیا ہے؟ وہ 49 ہے۔ پہلے دن 7 ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بڑھتی جاتی ہیں 21، تو یہ ٹوٹل 49 بن جاتی ہیں۔ ٹوٹل پیپلز جو کنکریاں شیطانوں کو ماری جاتی ہیں وہ 49 ہے 12 ذی الحجہ تک، 10 سے 12 تک۔ لیکن اگر 10 سے 13 تک، 13 جو ہے وہ مستحب آپشنل ہے، اگر کوئی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 13 کو بھی کنکریاں ماروں گا تو پھر ان کی تعداد 21 اس پہ بڑھا دیں تو یہ 70 ہو جاتی ہے ٹوٹل پیپلز تھرون ڈیورنگ 10، 11، 12، 13 جو ہے نا وہ 70 ہو جاتی ہے، اور 13واں جو ہے یہ آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ آپشنل ہے، 13واں دن جو ہے نا ذی الحجہ کا۔ تلبیہ از اے سپلیکیشن ڈیورنگ حج اینڈ عمرہ، یہ کوسچن MCQ میں آ سکتا ہے کہ تلبیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، اور یہ بھی حج کے دوران، عمرے کے دوران بار بار جو ہے نا دہرایا جاتا ہے، سوائے جب بندہ طواف شروع کرتا ہے۔ جب طواف شروع کرتا ہے تو پھر باقی دعائیں اور اذکار وہ کرتا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یا جو مسنون دعائیں کتابوں میں لکھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔